یہ 4 عیب رکھنے والی عورت سے کبھی شادی نہ کرنا، 4 گناہ کرنے والی عورت سے کبھی بھی شادی نہ کرنا، ایسی لڑکی کو جتی کی نوک پر رکھنا۔ اگر تم نے ایسی لڑکی کو اپنا لیا، ایسی لڑکی سے شادی کر لی، تو یاد رکھنا تمہاری دنیا بھی اجڑ جائے گی، تمہاری آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ میں کہتا ہوں ایسی لڑکی جس راستے سے آ رہی ہو، یہ 4 گناہ کرنے والی، 4 عیب رکھنے والی عورت جس راستے سے آ رہی ہو، وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ یہ عورت، یہ لڑکی اتنی بڑی خطرناک لڑکی ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سے 4 عیب ہیں؟ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ذرا غور تو کرو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ سیرت پر عمل کرنا تمہارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی، جنہیں دنیا کی عورتوں کی سردار کا مقام عطا ہوا۔ لیکن سنو، ان کی زندگی سادگی اور عاجزی سے بھری ہوئی تھی، سادگی، عاجزی اور عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جنہیں رسول کریم نے جنت کی سردار قرار دیا، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی سجدے سے غافل نہ ہوئی، نماز سے غافل نہ ہوئی۔ یہ وہی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، اس نے میں محمد کو ناراض کیا۔ لیکن ان کی جو مبارک زندگی ہے وہ سب کے لیے بندگی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ بڑے ارمان اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑے ارمان اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میرے معاشرے کی عورتیں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی پاکیزہ ہستی کی سیرت کو چھوڑ کر دنیاوی چمک دمک کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ وہ اسلام کی مقدس شہزادی جو حیا اور پردے کی سب سے بڑی مثال تھی، جس کی زندگی قناعت، سادگی اور اللہ کی عبادت سے بھرپور تھی، آج اس عظیم اسلام کی مقدس شہزادی کی پیروی کرنے کے بجائے معاشرے کی عورتوں نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا ہے۔ اور دوسری طرف میری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ انہی عورتوں کو پسند کرتے ہیں، انہی عورتوں کو اپنے نکاح میں لے کے آتے ہیں، انہی عورتوں سے شادی کرتے ہیں جو مغربی تہذیب پر چلتی ہیں، جو پردے سے دور، دین سے بیگانہ اور دنیاوی چمک دمک میں کھوئی ہوئی ہوں۔ وہ عورتیں جن کے کردار میں نہ حیا ہے، نہ شرم اور نہ ہی دین کا شعور، ایسے نوجوان یہ بھول گئے ہیں کہ وہ امت محمدی کے فرد ہیں یا نہیں ہیں، جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے، جن کے لیے رسول کریم نے آنکھوں سے آنسو بہائے، جن کے لیے رسول کریم نے حیا اور پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے نوجوانوں کے دل اور آنکھیں دنیاوی حسن کے پیچھے بھٹک رہی ہیں۔ لیکن ان نوجوانوں کو یہ احساس بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ تو وقتی چیزیں ہیں جو کبھی بھی سکون اور عزت نہیں دے سکتی۔ جوانوں، ہوش کے ناخن لو، خدا را ہوش کے ناخن لو، اور ایسی عورتوں کے پیچھے مت بھاگو جو تمہاری دنیا و آخرت دونوں کو اجاڑ دیں۔ وہ عورتیں جو تمہیں دین سے دور کر کے صرف دنیاوی خواہشات کی غلامی میں مبتلا کر دیں، ان کا انجام نہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا اور نہ تمہاری آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ میں کہتا ہوں جس عورت میں یہ 4 عیب ہوں، 4 خصلتیں پائی جاتی ہوں، یا جو عورت یہ 4 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہوں، ان عورتوں سے کبھی بھی شادی نہ کرنا۔ جوانوں، جس عورت میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہوں، یہ 4 عیب پائے جاتے ہوں، یہ 4 عیب رکھنے والی عورت سے کبھی شادی نہ کرنا، 4 گناہ کرنے والی عورت سے کبھی بھی شادی نہ کرنا۔
ایسی لڑکی کو جتی کی نوک پر رکھنا۔ اگر تم نے ایسی لڑکی کو اپنا لیا، ایسی لڑکی سے شادی کر لی، تو یاد رکھنا تمہاری دنیا بھی اجڑ جائے گی، تمہاری آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ میں کہتا ہوں ایسی لڑکی جس راستے سے آ رہی ہو، یہ 4 گناہ کرنے والی، 4 عیب رکھنے والی عورت جس راستے سے آ رہی ہو، وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ یہ عورت، یہ لڑکی اتنی بڑی خطرناک لڑکی ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سے 4 عیب ہیں، وہ کون سے 4 گناہ ہیں؟ فرمایا نمبر 1، پہلا گناہ، پہلا عیب، تکبر کرنے والی عورت۔ تکبر کرنے والی عورت تمہاری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن سکتی ہے میرے بھائیوں۔ تکبر کرنے والی عورت نہ صرف اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتی ہے، بلکہ دوسروں کو کم تر اور حقیر بھی سمجھتی ہے۔ اپنی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے اور دوسروں کی خامیوں کو بیان کرتی رہتی ہے، عیاں کرتی ہے، لوگوں کے سامنے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تکبر کرنے والی اللہ کو بھی ناپسند، اس کے رسول کو بھی ناپسند، کیونکہ تکبر ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو اپنی حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ ایسی عورت جو اپنے شوہر کے سامنے حسن اور جوانی پر ناز کرے، وہ نہ صرف خود کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے، بلکہ اپنے گھر کی بنیادیں بھی کھوکھلی کر رہی ہوتی ہیں، ان کے گھر کی بنیادیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان ہے، جب تمہارے اندر تکبر پیدا ہونے لگے، جب تمہارے اندر غرور پیدا ہونے لگے، تو قبرستان کا چکر لگایا کرو اور دیکھا کرو کہ تم سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور لوگوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ مگر یہ عورت حضرت علی کی اس نصیحت سے غافل رہتی ہے، کیونکہ اس عورت کو نصیحتیں اچھی بھی نہیں لگتی ہیں۔ شوہر کے سامنے اپنے خاندان پر فخر کرنے والی، تکبر کرنے والی عورت جلد ہی طلاق کی پرچی ہاتھ میں لے کر اپنے والد کے گھر جا بساتی ہے، جہاں وہ بھائیوں کے واش روم صاف کرتی نظر آتی ہے، پھر وہ بھائیوں کے گھر پوچھی لگاتی نظر آتی ہے، کچن صاف کرتی نظر آتی ہے، اور بدلے میں بھابیاں اس کے سامنے 2 روٹیاں پھینک دیتی ہیں۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہی گھر کی لونڈی بن کے رہتی ہے، نوکرانی بن کے رہتی ہے، کیونکہ سرداری کا دور چلا گیا، سرداری کرنے کا وقت چلا گیا۔ یہ عورت اپنے تکبر کے سبب نہ دنیا میں سکون پا سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، ایسی عورت جس راستے سے آ رہی ہو، مطلب تکبر کرنے والی عورت جس راستے سے آ رہی ہو، وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، کیونکہ یہ عورت اپنے ساتھ صرف بربادی لاتی ہے، خوشیاں نہیں لاتی، اپنے ساتھ صرف تباہی لاتی ہے، سکون نہیں لاتی۔ فرمایا عورت کا دوسرا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا عیب، والدین کی نافرمانی کرنا۔ ہائے وہ بوڑھا باپ جو اپنی جھکی ہوئی کمر پر دن رات محنت اور مزدوری کی بوریاں لاتا رہا، پسینہ بہاتا رہا، بھوکا رہ کر اپنی بیٹی کو کھلاتا رہا، پیاسا رہ کر اپنی بیٹی کو پلاتا رہا، اپنے خوابوں کو قربان کر کے اپنی بیٹی کو پڑھایا، لکھایا، سکھایا، اسے اچھا کھلایا، اچھا پلایا، ہر ایک مشکل برداشت کی بیٹی کے لیے اس غریب باپ نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، بڑی مشکل سے جوان کیا۔ غریب نے بیٹی کو عزت دی، اسے معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے قابل بنایا، لیکن وہی بیٹی جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، وہی بیٹی جب اپنے باپ کی نافرمان بن جائے، جوانوں وہی بیٹی جب اپنے باپ کی نافرمان بن جائے تو سوچو وہ شوہر کی فرما برداری کیسے کر سکتی ہے؟ جو لڑکی اپنے والدین کے احسانات کو بھول جائے، باپ کی بوڑھی کمر کی قربانیوں کو نظر انداز کر دے، وہ شوہر کے احکامات کو کیسے اہمیت دے سکتی ہے؟ وہ ماں جس نے اپنی گود کو جنت بنایا، جو ہر رات جاگ جاگ کر اپنی بیٹی کو سلایا، جس نے دنیا کے تمام درد برداشت کیے، لیکن جب بچہ پیدا کرنے کا وقت آیا تو ماں نے ایک ایسا درد برداشت کیا جس کا تصور بھی کائنات کی کسی درد سے زیادہ تکلیف دے۔ لیکن جب وہی بیٹی ماں کی نافرمان بن جائے، اللہ اکبر، اس کے احسانات کو بھول جائے، یاد رکھو ایسی لڑکی
اپنے شوہر کے فرائض کبھی ادا نہیں کر سکتی، شوہر کی فرما برداری کبھی نہیں کر سکتی۔ مجھے بتاؤ، جو عورت اپنے والدین کا حق ادا نہ کر سکی وہ شوہر کے حقوق کو کیسے سمجھے گی؟ ایسی عورت کی محبت میں نہ پھنسو جوانوں، ایسی لڑکیوں کی محبت میں، کیونکہ جو اپنے محسنوں کی قدردان نہیں وہ تمہاری وفادار کیسے بنے گی؟ اس لیے والدین کی نافرمان عورت سے دور رہنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچھو کی پیدائش دیگر جانداروں سے مختلف ہوتی ہے۔ جب بچھو کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پیٹ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بچھو کی بات کر رہا ہوں، جب اس کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے نا تو وہ اپنی ماں کے پیٹ کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ماں کے جسم کو چیر کر باہر آ جاتا ہے، باہر آ کر جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ایک عقل مند شخص کو سنائی تو اس نے کہا، حضرت میں آپ کی بات کو بالکل تسلیم کرتا ہوں، اس بات کو بالکل تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ یہ فطرت کی حقیقت ہے، یہ فطرت کا سچ ہے۔ اگر بچھو اپنی ماں کا پیٹ پھاڑ کر دنیا میں آتا ہے، ماں کو تکلیف اور دکھ دے کر آزاد ہوتا ہے تو اس کا انجام بھی تو ویسا ہی ہوتا ہے نا۔ جب بچھو نے ماں کا پیٹ چیر کر اسے مار دیا تو قدرت نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھا۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر لوگ بچھو کا پیٹ چیر کر اسے موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اگر اس نے ماں کا پیٹ چیرا تھا تو جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر لوگ بھی تو بچھو کا پیٹ چیرتے ہیں نا، بچھو کا پیٹ چیر کر اسے موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ فرمایا یہی اصول انسانوں کی زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جو بچپن میں اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اس کی خدمت نہ کرے، اس کی عزت نہ کرے، وہ بڑا ہو کر معاشرے سے محبت اور وفاداری کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ اگر کسی نے ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اسے تکلیف دی، تو وہ شخص دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا، کیونکہ ماں کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اپنی ماں کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اس کے لیے زندگی میں کوئی سکون نہیں، اس کے لیے زندگی میں کوئی قرار نہیں جو اپنی ماں کو دکھ دیتا ہے۔ فرمایا ماں کو دکھ دینے والی، ماں کو درد دینے والی لڑکی سے کبھی شادی نہ کرنا۔ جو والدین کی نافرمان ہے وہ تیری فرما برداری خاک کرے گی۔ حضرت علی نے فرمایا عورت کا تیسرا گناہ، تیسرا عیب بے ادبی کرنا۔ وہ عورت جو اپنے بھائیوں کا احترام نہ کرے، جو اپنے بھائیوں کی عزت نہ کرے، وہ شوہر کا ادب خاک کرے گی، وہ شوہر کی عزت خاک کرے گی۔ ایسی عورت جس کے پاس ادب جیسی دولت نہ ہو، جو احترام جیسے خزانے سے خالی ہو، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنا عذاب ہی عذاب ہے۔ ادب انسان کے کردار کی سب سے قیمتی زینت ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے ادب، اور جو عورت اس زینت سے محروم ہو وہ رشتوں کو عزت دینے کے قابل نہیں ہوتی۔ حضرت لقمان حکیم کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا ہے، حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ادب کہاں سے سیکھا ہے، تو فرمایا میں نے ادب کو بے ادب لوگوں سے سیکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں میں ان سے سخت نفرت کرتا ہوں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں اور ان کاموں سے پرہیز کرتا ہوں۔ یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ ادب وہ خوبی ہے جو انسان کے کردار کو سنوارتی ہے، اور بے ادب انسان دوسروں کے دل سے عزت اور محبت نکال دیتا ہے۔ یاد رکھو بے ادب عورت ایک ایسا کانٹا ہے، بے ادب عورت ایک ایسا کانٹا ہے جو جس گھر میں چلی جائے وہاں محبت کی جگہ نفرت اور عزت کی جگہ ذلت لے کے آتی ہے۔ لہٰذا ایسی عورت سے شادی ہرگز نہ کرنا جو ادب کی دولت سے محروم ہو، کیونکہ ایسی عورت تمہاری زندگی کو سکون کے بجائے پریشانیوں سے بھر دے گی۔ فرمایا عورت کا چوتھا بڑا گناہ، بڑا عیب جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے والی عورت سے بھی شادی نہ کرنا۔ وہ عورت جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر شوہر کے سامنے پیش کرتی ہے، وہ نہ صرف اپنے کردار کو داغدار کرتی ہے بلکہ پورے گھرانے کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت جس گھر میں قدم رکھتی ہے نا، وہاں ماؤں کی گود خالی ہو جاتی ہے،
پھر بچے ماؤں سے چھین لیے جاتے ہیں، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے اور بھائیوں کے درمیان محبت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے جھوٹ سے گھر کے افراد کے درمیان افراتفری پیدا کرتی ہے، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں اور عزت اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ماؤں کی ممتا روتی ہے اور بہنوں کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ ایسی عورت نہ شوہر کی خیر خواہ ہو سکتی ہے، نہ خاندان کی خیر خواہ ہو سکتی ہے۔ خدا را میرے بھائیوں، اگر کسی عورت میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو، اس سے شادی کا تصور بھی نہ کرنا۔ شادی کرنا تو دور کی بات، تصور بھی مت کرنا، کیونکہ جھوٹ بولنے والی عورت کے پاس نہ وفا کی دولت ہوتی ہے اور نہ ہی سچائی کا خزانہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ 4 گناہ کرنے والی عورتوں سے بچنا، 4 عیب رکھنے والی لڑکیوں سے بچنا، ان سے شادی مت کرنا۔